أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب. جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. وعندهم قاصرات الطرف أتراب. 5 سال انبیاء کرام کا ہم نے پچھلی آیات میں تذکرہ پڑھا ہے، کچھ کا تفصیل کے ساتھ ہے اور کچھ کا اختصار کے ساتھ ہے۔ انہی میں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت یسع علیہ السلام، حضرت کفل، یہ 3 نبیوں کا یہاں تذکرہ کیا گیا ہے، اور ان کو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب بندے قرار دیا ہے، اور یہ انہوں نے اللہ رب العزت کے پیغام کو پہنچانے کا حق ادا کیا ہے۔ جو ان کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے لگائی، اس ذمہ داری کو نبھانے کا بخوبی حق ادا کیا ہے، اور انبیاء کرام نے تبلیغ کی ہے، دن رات لوگوں کو اللہ رب العزت کی توحید کی دعوت دی ہے، اس کی یکتائی کی، وحدانیت کی، الوہیت اور ربوبیت کی، سب کو خبردار کیا کہ یہ شرک کے جن اندھیروں میں تم غرق ہو، ان کو چھوڑ دو، در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہو، اور اللہ رب العزت کی ذات جو عظیم ہے، جو بڑی ذات ہے، اس سے بڑا کوئی نہیں، جو کارساز ہے، اس کو تم چھوڑ کر ان غیروں کی پوجا پاٹ کر رہے ہو۔ ان سب کو ترک کر کے اس خالق کے ساتھ، اس ہستی کے ساتھ اپنا رشتہ اور ناطہ جو ہے اس کو جوڑو اور اس کو مضبوط کرو۔ اللہ رب العزت نے اسی وجہ سے ان انبیاء کرام کا قرآن کریم میں تذکرہ کیا ہے۔ بہت سارے انبیاء کرام کا نام لے کر تذکرہ کیا ہے، کچھ کا احادیث میں تذکرہ ملتا ہے، اور کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام اس دنیا میں اللہ رب العزت نے بھیجے ہیں، اور انبیاء کرام کی فرمانبرداری کرنے والے ہی اللہ رب العزت نے ان کے ساتھ ہی عظیم اجر کا وعدہ کیا ہے۔ جو انبیاء کرام کی فرمانبرداری نہیں کرتا، وقت کے نبی کی فرمانبرداری نہیں کرتا، چاہے وقت کا وہ نبی کا بیٹا ہو، نبی کی بیوی ہو، یا نبی کا باپ ہی کیوں نہ ہو، اللہ رب العزت کبھی اس کی بخشش نہیں کرے گا۔ یہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں واضح طور پر فرما دیا ہے۔ واذکر اور یاد کیجئے اسماعیل، حضرت اسماعیل، والیسع اور حضرت یسع کو، کہتے ہیں کہ یہ حضرت الیاس علیہ السلام کے جانشین تھے۔ وذوالکفل اور ذوالکفل کو، ذوالکفل یہ اس کا نبیوں کے ساتھ تذکرہ ہے ان کا، تو حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ یہ بھی نبی ہی تھے، بعد میں اس پر اختلاف کیا، وہ کہتے ہیں نبی نہیں تھے، ایک اللہ کے ولی تھے۔ ایک کفل وہ ہے اپنا جس کا ہم سنتے ہیں تذکرہ، جو اس کی اللہ رب العزت نے توبہ قبول فرمائی ہے، وہ اور کفل ہے، یہ ایک اور کفل کا اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا۔ وَكُلٌّ اور ہر ایک من الاخیار میں سے نیکوں میں سے تھا۔ هذا ذکر یہ ایک نصیحت ہے، وَإِنَّ اور بے شک لِلْمُتَّقِينَ متقی لوگوں کے لیے لَحُسْنَ مآب البتہ اچھا ٹھکانہ ہے۔ جو پرہیزگار ہے، جو حلال و حرام کی تمیز کرتے ہیں،
جو اللہ رب العزت کے غضب سے بچنا چاہتا ہے، ڈرتا ہے اور قدم پھونک پھونک پر رکھتا ہے کہ کہیں مجھ سے غلطی نہ ہو جائے، میری گرفت اور پکڑ نہ ہو جائے، اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کے لیے اچھا ٹھکانہ اور اچھا وعدہ جو ہے، اچھا اجر تیار کر رکھا ہے۔ جنات عدن مفتحۃ، ہمیشہ رہنے والے کھلے ہوئے باغات ان کے لیے ہوں گے۔ لہم الابواب، ان کے لیے ان کے دروازے، ان کے لیے ان کے دروازے وہ ہمیشہ کے لیے کھلے ہوں گے، اور استقبال منتظر ہوں گے دربان، فرشتے جو اللہ رب العزت نے مقرر کیے ہیں وہ ان کے استقبال کے لیے پہلے سے تیار ہوں گے کہ جنتی شہزادے، جنتی نوجوان، جنتی مرد عورتیں آ رہی ہیں جنہوں نے ساری زندگی اللہ کی بندگی میں گزاری ہے، ان کا استقبال ہوگا اور ان کے لیے دروازے کھلے ہوئے ہوں گے۔ متقین فیہا، تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے ان میں، یدعون فیہا، وہ منگوائیں گے ان میں، بفاکہۃ، پھل، کثیرۃ و شراب، اور بہت سے مشروبات، جون سا یعنی دل چاہے گا وہ پھل وہ مشروبات وہ منگوائیں گے، طلب کریں گے۔ وَعِندَهُمْ، اور ان کے پاس، قاصرات الطرف، نیچی نگاہ رکھنے والی اطراف بیویاں ہوگی ان کے لیے، اللہ رب العزت نے نیچی نگاہ رکھنے والی بیویاں اللہ رب العزت نے رکھی ہیں اور ان کے لیے وعدہ کیا گیا۔ اللہ ہمیں خوش نصیبوں میں شامل کرے۔